حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 16 مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز اور شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا اور انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت اور بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ واعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ سکتا تھا، اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز اور شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایک گھنے درخت کو ایکا یعنی درختوں والی زمین کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بہت سی بیماریاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کرنے میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ طریقے سے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ان برائیوں کے نقصانات سے آگاہ کیا ہے۔ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان برے اعمال کی نشاندہی کراتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ کے مخالف ہو گئی اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو جلاوطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور وہ الٹا آپ پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ نے ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے، اور ہمیں یہ کہتے ہوئے تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے تھے، میں نے تمہیں خوب سمجھایا اور خوب واعظ و نصیحت کی، لیکن تم نے میری واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ واللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔